بچے کی تربیت کو ماہرین نے 3 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ 7 سال۔ پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھا کے رکھو، دوسرے 7 سال بچے کو غلام بنا کے رکھو، اور تیسرے 7 سال بچے کو دوست بنا کے رکھو۔ پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سیکھے، اور ہم تو 3 سال کے بچے کو بھی، آج 2.5 سال کے بچے کو بھی اسکول بھیج دیتے ہیں، مائیں فارغ البال ہونا چاہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری فکری لغزش ہے کہ بچے کو اتنی جلدی اسکول بھیج دیا، اور جب ماں سے سیکھنا تھا تو وہ وقت ضائع کر دیا۔ آج بھی جاپان میں 7-8 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، اور آج بھی کچھ اور ممالک کے اندر بھی انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچہ اسکول نہ جائے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے سیکھتا ہے۔ یہ اس کی تربیت کا مرحلہ ہے، اس کا یہ مرحلہ یہاں مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ جائے گا تو اس کے قواعد مضبوط ہو چکیں گے اور وہاں جا کے سیکھے گا۔ یہ پہلا اس کا مرحلہ یہاں سیکھنے کا ہے۔ ظاہر ہے باپ تو وہ توجہ نہیں دے پاتا، تو ماں کو بھرپور توجہ بچے کی طرف دینی چاہیے۔ عمومی طور پہ ماضی میں مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں انتہائی مبالغہ کرتی تھی اور بہت زیادہ محنت شاقہ کرتی تھی، چونکہ ان کی توجہات کا کوئی اور مرکز نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، اور چند بچوں کی تربیت ہی ماں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اگر احسن طریقے سے نبھا دے تو اس نے اپنا حصہ امت میں بھی ڈال دیا، معاشرت میں بھی ڈال دیا، اور قوم بنانے کے اندر بھی اپنا حصہ ڈال دیا۔ لیکن اگر وہ اپنا یہ فریضہ انجام نہیں دیتی، اس میں کوتاہی کر دیتی ہے، تو اس نے پھر کچھ بھی نہ کیا۔ اچھی نسل اچھی ماؤں کی گود سے پروان چڑھ کے ہی معاشرے کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بنیادی اکائیاں ہیں، بنیادی اینٹیں ہیں جس سے معاشرت ترتیب پاتی ہے۔ اس لیے یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرے 7 سال جو ہے وہ غلام بنا کے رکھو، مطلب کیا کہ ان پر احکام نافذ کرو۔ وہ از خود فیصلے نہیں کر پاتے اور اچھے نہیں کر پائیں گے، ان کے فیصلے تم کرو، ماں باپ۔ اور پھر اس کے بعد اگلے 7 سال جو ہیں وہ ان کو دوست بنا کے رکھو، چونکہ عموماً جو ہے وہ 14 سے 21 سال تک کی عمر کے بچے جو ہیں وہ دوستیوں سے، اطراف سے سیکھتے ہیں، چونکہ وہ اگرچہ تمیز نہیں رکھتے ہوتے پوری طرح، لیکن پھر بھی ان کی طبع یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اطراف سے اچھا سیکھ سکتے ہیں، اور وہ بعض کا ماں باپ کو دقیانوس بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ماں باپ تھوڑی سی حکمت کے ساتھ ان کی دوستیوں پہ غور کریں کہ ان کی دوستیاں غلط لوگوں سے نہ ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر اس کا دین خراب ہوا، اعتقادات خراب ہوئے، نظریات خراب ہوئے، اس کے اعمال اور اخلاقیات خراب ہوئے، تو اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اور رومی نے اس کو اپنے انداز میں کہا، تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہ جہاں تک ممکن ہو برے یار کی صحبت سے بچ کے رہنا۔ کہا کہ برا جو دوست ہوتا ہے، برا یار ہوتا ہے، وہ برے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہا جب سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے تو ایمان لیتا ہے۔ اس لیے صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن۔ اچھے شخص کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے شخص کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا تو وہاں کسی نے مٹی رکھی تھی، تو میں نے اس کو اٹھایا تو اس سے مہک آ رہی تھی، میں مست ہونے لگا اس کی دل آویز خوشبو سے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو مٹی ہے، عنبر ہے، موتیا ہے، نسرین ہے، نسترن ہے، کیا ہے تو؟ تیری دل آویز مہک سے مشام ہستی مہکے چلے جا رہے ہیں، اور ہے تو مٹی، تو کیا ہے تو؟ تو اس مٹی نے، شیخ سعدی فرماتے، مجھے زبان حال سے جواب دیا کہ ہوں تو میں مٹی، مجھے اپنی اوقات نہیں بھولی، لیکن چند دن میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس نے کہا ہوں تو ذات کی مٹی ہی، لیکن میں گلاب کے پھولوں تلے تھوڑی دیر رہی ہوں تو میرے یار کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا ہے۔ تو ذات کی مٹی ہوں لیکن صحبت میری پھول سے رہی۔ یار مٹی پھول سے صحبت پیدا کر لے
تو اس سے مہک آنے لگ جاتی ہے، تو یار بندہ صالح صحبتوں کا انتخاب کر لے تو اس کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟